على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين. رب زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين. رب زدني علما وعملا وألحقنا بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر کی نشانیاں اور اعمال. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات کے اندر شب قدر کی نشانیاں اور شب قدر کے سبحان اللہ شب قدر کس طرح پتہ چلے کہ آج کی رات شب قدر ہے، اس کے متعلق کچھ نشانیاں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. یقیناً 21ویں شب گزر چکی ہے اور آج 23ویں شب ہے. اور الحمدللہ ہر ایک ایمان والے کی یہ خواہش ہے کہ اسے شب قدر نصیب ہو جائے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جسے سبحان اللہ رمضان المبارک کا نچوڑ یہ 5 راتیں نصیب ہو جائیں اور 5 راتوں میں سبحان اللہ شب قدر نصیب ہو جائے. تو ماشاءاللہ معتکفین اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم انہیں شب قدر نصیب فرما دیتے ہیں. اب شب قدر کی نشانیاں اور اعمال کون سے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں. نمبر 1، سب سے صحیح پہچان شب قدر کی یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے. یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے، عموماً جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں بہت تیز ہوتی ہیں. فرمایا سبحان اللہ اس کی صحیح پہچان یہ ہے کہ جب سورج صبح نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح، یعنی 14ویں رات کا چاند جب پوری آپ نے دیکھا کہ پورا چاند ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی زیادہ آنکھوں کو چبھتی نہیں ہے. تو فرمایا اس دن کا جو سورج ہوگا وہ زیادہ کرنوں والا، زیادہ شعاعوں والا نہیں ہوگا، بلکہ عام دنوں سے قدرے کم روشن ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اس کے ضمن میں لکھا ہے. اور یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے. نمبر 2، وہ رات کھلی ہوئی ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے. یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. نمبر 3، اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے. ابن کثیر کے اندر یہ موجود ہے. اس رات نہ تو وہ رات زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ وہ جو ہے گرم ہوتی ہے. تو یہ بھی سبحان اللہ یہ بھی حدیث مبارکہ کی ماشاءاللہ اس کے ضمن میں حدیث مبارکہ کے ضمن میں لکھا ہے. نمبر 4، اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے. شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، سورہ اس میں موجود ہے نا، سورہ بروج میں السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
اس میں سورہ طارق کے اندر والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب. یہ جو ثاقب یعنی کہ اب یہ جو ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر جو ہے نا ادھر ادھر جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جہاں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے جن کنٹریوں کے اندر یا گاؤں کے اندر یا ولیجز کے اندر، وہاں جائیں دیہات کے اندر جہاں شہر کی اتنی زیادہ روشنی نہیں ہوتی، لائٹنگ نہیں ہوتی، تو وہاں پر شہاب ثاقب واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. تو فرمایا سبحان اللہ، اس رات میں یعنی کہ شب قدر کی رات کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے. ابن کثیر کے اندر موجود ہے. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین کی طرف جھک کر سجدہ کرتی ہے. شب قدر کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے. یہاں تک کہ میں نے بھی اپنے بزرگان دین سے اور میں نے ان کے معمولات میں بھی پڑھا ہے کہ سبحان اللہ انہوں نے اس کا ذکر فرمایا تھا، اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی، اور شاید بہت سو کو سبحان اللہ یہ بات سمجھ میں بھی نہ آئے کہ یار ہر ایک چیز سجدے میں کیسے چلے جاتی ہے. ہاں، جو سجدے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہمیشہ سجدوں میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، جن کا دل بھی ہر وقت سجدے میں رہتا ہے، اللہ کی اطاعت، سجدے سے مراد تابعداری، فرما برداری، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی یاد میں وہ لوگ رہتے ہیں، تو سبحان اللہ اللہ کریم انہیں یہ کچھ دکھا دیتے ہیں. انہیں یہ کیا ہے، اللہ کریم انہیں بہت کچھ دکھا دیتے ہیں. تو اس لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ضمن میں یہ سب موجود ہیں نشانیاں. اور نمبر 6، بعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں اور کنوؤں کا پانی بھی، جو کھارا پانی بھی جس کنویں کا ہوتا ہے، نمکین پانی بھی، وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. اور کچھ تعجب کی بات نہیں، اس رات میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارشوں کا اثر اس قسم کی چیزوں میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر جگہ ہی ہو کر رہے. تو یہ بھی ہر ایک کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. یہ بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی یہ منظر بھی دکھاتے ہیں. تو اس لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ کے ضمن میں سبحان اللہ آج آپ کو شب قدر کی نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ مزے لیں اور اللہ کریم کی ان نشانیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبحان اللہ ہمیں شب قدر کی نشانیاں بتلائی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور ماشاءاللہ دیکھیں. فرمایا کہ اس رات میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارش، یعنی کہ ہلکی سی پھوار ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے. اور فرمایا کہ سبحان اللہ بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے. عام دنوں سے ہٹ کر ایک خاص قسم کی اللہ کی نورانیت، اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول زمین کی طرف بعض لوگوں کو یہ بھی نظر آتا ہے. لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہیں. ایمان والا دیکھیں نا، ہر ایک چیز کا ایک اسٹیج ہے. ایک مثال کے طور پر دنیا کا بزنس مین ہے، ایک چھوٹا بزنس مین ہے، ایک درمیانہ بزنس مین ہے، ایک ٹاپ کلاس کا بزنس مین ہے. جو ٹاپ کلاس کا ہے نا، اس کو سارے گر معلوم ہے، سارے معاملات ہیں، اس کو بہت سی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو عام چھوٹے بزنس مین کو نظر نہیں آتی مارکیٹ کے اندر. اب اسی طریقے سے بلا تمثیل و تشبیہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے درجات ہوتے ہیں. ایک چھوٹے درجے کے عام عوام الناس، ایک ان سے اونچے درجے کے، پھر ان سے اونچے درجے کے، پھر اس طرح جو جتنا اللہ سے تعلق میں اللہ جتنا مضبوط ہوگا، ظاہری بات ہے جو جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا، جتنے قرآن کو سمجھے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرے گا، تو سبحان اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو ایسے ہی بلند کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر سبحان اللہ اس پر وہ تمام چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں جو بظاہر ہمیں یہ سمجھنا مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام نشانیاں ایک بار پھر میں شب قدر کی بیان کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کے اندر شب قدر کی کچھ نشانیاں بتلائی گئی ہیں. نمبر 1، سب سے صحیح پہچان شب قدر کی یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے
تو 14ویں رات کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے، ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ رات کھلی ہوئی روشن ہوتی ہے، مسند احمد۔ نمبر 3، اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، ابن کثیر۔ نمبر 4، اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے، ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین کی طرف جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے، لیکن یاد رہے یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ میں نے اس پر تھوڑی تفصیل کی تھی اور شاید بہت سو کو تو یہ بات سمجھ میں بھی نہ آئے۔ بعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں اور کنووں کا پانی بھی کھارے سے میٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کھارے پانی سے وہ پانی بھی یعنی کہ نمکین سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت الہی کی موسلا دار بارشوں کا اثر اس قسم کی چیزوں پر میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی آسمان سے تو خطرہ ایک قطرہ بھی جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ اس دن وہ لوگ جن کی اندر دل کے اندر ہمیشہ بغض رہتا ہے، حسد رہتا ہے، دل کے اندر کینہ رہتا ہے، دل کے اندر کسی بھی قسم کے رذائل خبیثہ ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنی گندگی ہے، جو دوسروں کے بارے میں نگیٹو سوچنا، یہ ساری چیزیں، فرمایا کہ اس رات اللہ کریم لوگوں کے دلوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ضروری نہیں یہ ہمیشہ اور ہر ایک کو نصیب ہو جائے، یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جس کی جتنی تڑپ ہوتی ہے۔ دیکھیں اب شب قدر کے متعلق ہر ایک کو نہیں طلب ہے، بہت سے لوگ ہیں شب قدر کو ایسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نصیب ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بہت سے لوگ جستجو میں ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ یار ہمیں شب قدر ملنی چاہیے، ہم شب قدر کی کیا نشانیاں ہیں، شب قدر کی کیا علامات ہیں، ہمیں وہ پتہ چل جائے۔ تو شب قدر کی یہ علامات ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہ یہ تمام نشانیاں جو احادیث میں موجود ہیں، اب ضرور نہیں یہ ہر ایک کو اور ہر جگہ میں ہر ایک کو نصیب ہو جائے۔ بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے۔ خاص قسم کی روشنی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف سے آسمان سے انوار و تجلیات کا ایک خاص قسم کا نزول ہوتا ہے، اور میں نے بتلایا یہ درجات ہیں نیک لوگوں کے، جو جتنے نیک ہوتے ہیں اللہ کریم ان کو اتنی انوار و تجلیات کا ظہور ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اب یہ میں نے ذکر کیا کہ بعض لوگوں کو خاص قسم کی روشنی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہے، اپنے اپنے درجات پر ہے، یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کو اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ عام لوگ بولیں کہ ہمیں روشنی، یہ اگر آپ اچھے اعمال کریں، نیکی جستجو کریں، شب قدر کے بارے میں جستجو کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کریم نہ دکھائے آپ کو یہ منظر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اس رات کیا دعا مانگوں؟ تو حضور یہ دعا کہو، اور یہ دعا جو ہے ترمذی شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور بس معاف فرما دے مجھے بھی، اور سبحان اللہ یہ اور ہم سب کو بھی معاف فرما دے، یہ دونوں ملتے ہیں۔ تو ابھی اس کو عربی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہماری یوٹیوب پر بھی یہ دعا موجود ہے، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے، اس کی ادائیگی کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ادا کی ہیں۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، عفو معاف کرنے والا ہے، تحب پسند کرتا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے،
فاعف عنی پس مجھے معاف فرما دے. اور پھر دیکھیں جی کیا ہے، بندہ کسی کے پاس جا رہا ہے، غلطی ہوئی ہے، آپ اتنے اچھے ہیں یار، آپ ہمیشہ غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو کیا کہے دوسرا کہ یار جا معاف کر. یعنی کہ اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے کلمات کا انتخاب کیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہم انک عفو فاعف عنی، کہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. نہیں، لیکن تحب العفو جو ہے نا، اس میں اتنا پیار ہے، اتنا پیار. اپنی ماں سے ایک تعلق جوڑتے ہیں نا، امی جی آپ تو ہماری ماں ہے نا، آپ تو معاف کر دیتی ہیں نا، آپ بڑے پیارے ہیں. تو یہ ایک تعلق ہے. تو کیا ہے اللہم انکا، اس میں اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. اللہم انکا، جو مجرم ہوتے ہیں نا، مجرم اگر ان سے کوئی جرم ہو جائے نا، اور جب وہ اپنے جرم کو لے کر کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو جرم کی سزا بھی دینا جانتا ہو اور قانون ہو، اور وہ جرم کو معاف کرنے کی اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے یار معاف کر دو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات اس آیہ مبارکہ میں گزار دی تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سألني. یہ ایک اور ہے سبحان اللہ، سورہ احزاب کی آخری آیت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں پوری رات گزاری کہ میں وہ آیت مبارکہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. یعنی کہ اگر اللہ کریم تو معاف کر دے، تو ہمارا رب ہے، ہمیں معاف کر دے. اگر تو عذاب دینا چاہے تو ہم تیرے بندے ہیں، تیری مرضی. اللہ اکبر، تیری منشا تیری رضا. اگر تو معاف کر دے تو یہ ہم تو تیرے ہی بندے ہیں نا. معاف، ماں کو بندہ کیا کہتا ہے؟ امی جی آپ کی تو بچے ہیں، آپ ہی اگر ماں ہیں، والد ہیں، والدین کو بندہ کہتا ہے. ہم آپ کی تو بچے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، ہم آپ ہی کے اولاد ہیں. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سبحان اللہ اتنا پیار ہے. ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان آیات کے معانی مطالب کے تہ میں اترنا پڑتا ہے. یہ حرمین شریفین کے ائمہ کرام جب قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو بھی قاری قرآن جو عالم دین بھی ہو، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ اس کے معنی کے اندر اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ ان کو خبر نہیں ہوتی اور کیفیت بن جاتی ہے. تو وہ کیا ہے، وہ اس معنی کی تہ میں پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی یہ دعا آپ لوگ رمضان کی اس آخری عشرے کی ہر رات میں اور ہر فرد نماز کے فوراً بعد اس کو پڑھا کریں. اللہم انک عفو کریم تحب اچھا کریم کے بھی کلمات ملتے ہیں. اللہم انک عفو کریم، آہا سبحان اللہ، آپ مہربان ہیں، آپ کریم ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. عنا میں کیا ہے، نون کے بعد یہ جو ہے جمع کی ضمیر ہے. اس میں کیا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، ساروں کی نیت کریں یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. اور پھر اسی طریقے سے تمام امت محمدی کی طرف سے بھی معافی مانگے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اب تو وائرس پھیلا ہوا ہے، اس وائرس میں تو زیادہ. اب شب قدر دیکھیں، آج 23ویں شب ہے، تو اس کے حوالے سے چند ایک باتیں اور بھی کروں. شب قدر میں تلاوت کا ثواب. حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں کے نیک اعمال سے درجے میں بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا زیادہ ہے. اور اگر کوئی شب قدر میں مسجد الحرام میں تلاوت کرے، وہاں تو ہر عمل پر 1,00,000 نیکی، تو کم از کم 6 ارب ثواب ملیں گے. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن بھی لے کر آئے تو الحمدللہ پچھلے سے پچھلے سال جو ہے شب قدر ماشاءاللہ وہاں میں نصیب ہوئی تھی ہمیں تاخرات ہیں الحمدللہ. اگر کوئی شب قدر میں مسجد الحرام میں پورا قرآن تلاوت کرے تو اس کو 2 نیل 4 قدم 44 کھرب، اب یہ بھی ایک حساب ہے، یہ ابھی ہمیں نہیں آتے. تو فرمایا ان کو اتنا ثواب ملے گا. اگر کوئی بیت اللہ میں لیلۃ القدر میں بحالت امام پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کو 5، اب یہ جو ہے پورا ایک حساب ہے، تو اس کو کتنا کھرب اور 88 اور نہ جانے کتنا، یہ جو ہے بہت بڑا انہوں نے حساب کیا ہے.
جو آج تک میں نے بھی نہیں پڑھا. یعنی کیا ہے؟ فرمایا کہ 5 سکھ 51 نیل 93 پدم 88 کرب نیکیاں انہیں ملیں گی. تو سبحان اللہ. تو قرآن کریم کی تلاوت گویا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت میں تو اجر عام دنوں میں بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور رمضان المبارک میں ایک حرف میں 70 نیکیاں، اور پھر سبحان اللہ 70 نیکیاں نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ ہے نا. تو آپ دیکھ لیں 700 نیکیاں. اور پھر اسی طریقے سے پھر آپ آگے دیکھیے کہ پھر لیلۃ القدر میں مل جائیں تو 1000 گنا اور زیادہ اضافہ کر دیں. تو کتنی نیکیاں نام اعمال میں ایک ایک حرف کے پڑھنے پر ملتی ہیں. تو اس لیے ان راتوں کو سمجھیے، اور یہ جستجو، یہ شوق، یہ جذبہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے ان اعمال میں جستجو رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی جو نشانیاں ہیں وہ ان پر ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اور جب شب قدر نصیب ہو جائے تو ہمیں اس میں خوب سے خوب تر اپنے گناہوں کی معافی. احادیث طیبات کے اندر سب سے زیادہ مناجات ملتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں سب سے زیادہ دعائیں کرتے، اور نفلی عبادت قرآن کی تلاوت سب سے افضل ہے. قرآن کی تلاوت سیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں. کم سے کم بھی میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم بھی یار رمضان مبارک میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں. اس کے ساتھ کم سے کم 4 قل کا ترجمہ یاد کر لیں کہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے اندر ایک کیفیت بنے. جب انسان کسی کی اچھائیوں کو ذہن میں رکھتا ہے نا، کہ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص ہے، آپ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ سب کچھ ہے، تو آپ کے آٹومیٹکلی اس سے تعلق بنانے کو دل کرتا ہے. تو جب بنانے کو دل کرتا ہے تو سبحان اللہ پھر آپ اس سے اپنے تعلق کو بنا کر رہتے ہیں. اسی طریقے سے بلا تمثیل و تشبیہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب سبحان اللہ وہ تو تمام صفات الحمدللہ رب العالمین وہی ذات تو ہے، سبحان اللہ تعریف اسی کے لائق ہے. باقی تو دنیا کی ساری چیزوں کی وہ جو جتنی بھی ہم تعریفیں کریں وہ تو فانی لوگوں کی تعریف ہے. تو سبحان اللہ باقی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. آج 23ویں شب ہے، اور 23ویں شب کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر وہ موجود ہیں. الحمدللہ ایوری سنگل ڈے پورا رمضان مبارک ہم نے آپ کو خاص اعمال اور وظائف سے جوڑا، بزرگان دین کے معمولات میں سے نکال کر آپ تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے بھی ماشاءاللہ ان کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی آنے والی زندگی میں ضرور انشاءاللہ اس کے ثمرات نصیب فرمائیں گے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 2020 کا آپ کا یہ رمضان یادگار رمضان بن رہا ہے. تو انشاءاللہ اپنے بیسک دین کورس کا آغاز کرتے ہیں. اور بیسک دین کورس کا آج ہمارا کون سا دن ہے؟ آج ہمارے بیسک دین کورس کا 22واں دن ہے. الحمدللہ 22واں روزہ ہے، 23ویں شب آ جائے گی. تو 22ویں روزے میں الحمدللہ ہم نے آج 22واں ہمارا دن ہے بیسک دین کورس کا. اس میں ہم نے ماشاءاللہ رمضان مبارک کی فضیلت سے متعلق آج ہم نے شب قدر کی نشانیاں اور شب قدر کی علامات، اور الحمدللہ شب قدر جب نصیب ہو جائے تو اس حوالے سے چند ایک باتیں کی. اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہم تجوید پڑھا کرتے ہیں اور قرآن کریم پر توجہ دیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی ادائیگی کو درست کیا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس باقاعدہ ایک ایک آیہ مبارکہ کی باقاعدہ ہجے کرنے کے ساتھ، اسپیلنگ کے ساتھ، اور اس کے ایک ایک مخرج، ایک ایک حرکت کو کلیئر کر کے بیان کیا، اور آپ کی غلطیاں خاص طور پر جس طرح غلط پڑھا جاتا ہے غلطیوں کو بھی درست کرنے کی طرف توجہ دلائی. اب انشاءاللہ آج کے ہم سبق میں انشاءاللہ ہم نے کل سورۃ الکافرون کی 2 آیات پڑھی تھی. اب انشاءاللہ اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے. آئیے تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہوئے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کل میں نے اس پر
ایک ایک حرف پر بڑی تفصیل کی تھی، اور میں نے بتلایا تھا کہ اگر لام کے بعد الف کو نہیں کھینچیں گے تو یہاں کفری معنی بن جائیں گے. تو اس لیے یقیناً لا اعبد، یہاں یہ لا جو ہے نفی کا معنی دے رہا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ہرگز ہم عبادت نہیں کرتے اس کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کافروں سے، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کرتا. اگر آپ لام کو نہیں کھینچیں گے تو یہاں کفری معنی بن جائیں گے، یعنی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ ایک یاد رکھیے کفری معنی تو بس اوقات نہ کھینچنے کی وجہ سے بھی مانے. تو اس لیے ایک میں بار بار آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا. لیکن یاد رکھیے وہ لوگ جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد پھر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے معافی ہے. لیکن اگر ایک شخص سیکھتا نہیں ہے اور پھر غلطی پر غلطی کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیں. اب آئیے آیت نمبر 3، اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اب اس کا بھی ولا، اب یہاں بھی وہی ہے. اگر یہاں لام کے بعد الف نہیں کھینچیں گے تو یہاں بھی کفری معنی بن جائیں گے. تو یہاں بھی احتیاط کرنی ہے. واو زبر و، لام الف زبر لا. میں نے بتلایا تھا یہ لام کے بعد الف کون سا ہے، یہ الف مدہ ہے. الف مدہ، حروف مدہ 3 ہے، واو، الف اور یا. یہ 3 جو ہیں حروف مدہ کہلاتے ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، الف ساکن سے پہلے زبر ہو، اور الف ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کہلاتی ہے. تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں کیا ہوگا، لام الف زبر لا. اکثر پڑھتے ہیں لام الف زبر لا، لا نہیں ہے لا، کیونکہ لام طرف لسان سے ادا ہوتا ہے، حروف طرفیہ میں سے ہے. میں نے گروپ لیٹر آپ کو بتائے تھے، لام، نون اور را. یہ 3 جو ہیں گروپ لیٹر حروف طرفیہ کہلاتے ہیں. ان کو ادا کرتے وقت ہم طرف لسان سے ادا کریں گے. لام الف زبر لا، ولا انتم حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، ولا انتم. اب یہاں اخفا ہوگا. اخفا، حروف اخفا 15 ہیں، تو ان کو میں کسی پھر موقع پر بیان کروں گا. لیکن یہاں ذہن میں رکھے اتنا کہ یہاں غنہ ہوگا. غنہ کہتے ہیں ٹیکنگ the voice into nose just 2 seconds، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں آواز کو چھپا کر رکھنا، اس کو غنہ کہتے ہیں. ولا انتم عابدون، عین کھڑی زبر عا، با زیر بی، عابی، دال واو پیش دو، عابدو، نون زبرنا، ولا انتم عابدون. اب ہم کیا پڑھتے ہیں، ولا انتم عابدون. آ نہیں ہے یہاں، آ نہیں ہے یہاں، کیا ہے، ع. اور میں نے عین کا مخرج بتایا تھا آپ کو، وسط حلق یعنی درمیان حلق سے ادا ہوگا، مڈل آف دا تھروٹ سے ادا ہوگا. اب کیا کریں گے، ولا انتم. اب یہاں دیکھیں حمزہ کا ساؤنڈ گلے کے بوٹم، یہاں ان نہیں پڑھیں گے، یہاں کیا پڑھیں گے، ان. تو یہاں ان پڑھیں گے، وہاں آ پڑھیں گے، آ آ آ آ. تو یہ ذہن میں رکھیں. ولا انتم عابدون ما، میم الف زبر ما، حمزہ عین زبر اع. اب ہم اکثر کیا پڑھتے ہیں، ا نہیں ہے، پہلا حمزہ ہے دوسرا عین ہے. ولا انتم عابدون
ما با دال پیش بد ولا انتم عابدون ما اعبد. اب یہاں دال جو ہے یہ دال قلقلہ ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال. یہ 5 حروف قلقلہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ ایکو لیٹر ہے، یعنی کہ جب اس کی آواز آپ کو لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں باؤنس، یعنی کہ ایکو جیسے آواز کا لوٹتے ہوئے پیدا ہونا، جنبش پیدا ہونا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں علم تجوید کے ٹرم میں. تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اب دیکھیں ایک آیہ مبارکہ کو سیکھنے میں ہمیں کتنا وقت لگا؟ بہت کم وقت لگا. لیکن اگر اس پر توجہ دیتے، زندگی کے 25 سال کی آپ کی عمر ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، اگر تھوڑی سی توجہ دیتے تو قرآن کریم کی کتنی آیت مبارکہ سیکھ لیتے. لیکن الحمدللہ اگر اس پروگرام کے توسط سے سلسلہ یادگار رمضان کی ہماری نشست کی برکت سے اگر آپ کو توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن گیا. تو اب آئیے ہم جو ہے 3 آیات کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اب کیا پڑھیں؟ اعبد. اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ اعبد. اب غلطی کیا کرتے ہیں ہم؟ کس طرح غلط پڑھتے ہیں؟ ولا انتم عابدون ما اعبد. یا ہم با کو کھینچتے تھے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ولا انتم عابدون. عابدون آبی نہیں ہے، با کے بعد یا نہیں، با کے نیچے صرف زیر. ولا انتم عابدون ما اعبد. اب یہ ہماری آج کے 3 آیات مکمل ہوئی. اب تحیات کی ہم کمپلیٹ پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک میں میرا کچھ آج کل گلا ٹھیک نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگلی ہم تحیات کی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں اپنی نمازیں بھی درست ہو جائیں. بیسک دین کورس ہمارا یہ چل رہا ہے اور بیسک دین کورس کا 12واں دن اور 22واں دن ہے. تو انشاءاللہ اب اگلی تحیات جو ہماری پریکٹس چل رہی ہے نماز میں، نماز کی ادائیگی میں، نماز کی درستگی کے لیے، تو آئیے تحیات کی ہم نے کل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں تک پڑھا تھا. اب آئیے اگلے سبق کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، اس کو ہم نے 3 لیسن میں پڑھا ہے. تو اب آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ کتنی محنت کے ساتھ التحیات پڑھی. اکثر لوگ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ زندگی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا بھی نہیں آیا. اتنی بڑی بارگاہ ہے، سلام کا ادب بھی نہ آیا، احساس بھی نہیں ہوا. تو اس لیے کوئی یہ معمولی کلمات نہیں ہے، یہ تو معراج کے موقع پر پڑھے گئے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا.
اب اس سے اگلا سبق پچھلے لیسن تمام کے تمام یوٹیوب پر موجود ہے، اگر پچھلے کی طرف جاؤں تو پھر اگلا جو ہے سبق رہ جاتا ہے. اشہد ان لا الہ، اب اکثر کیا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، اشہد نہیں ہے، اشہد کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد، اب اس کی ہجے کیا ہوں گی، حمزہ شین زبر اش، ہا زبر ہا، اش ہا، دال پیش دو، اشہد. اب اکثر کیا پڑھتے ہیں اشہد، اشہد نہیں ہے، کیا ہے اشہد اللہ الہ، اکثر پڑھتے ہیں ان لا الہ. یہاں نون جو ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا، حمزہ کو لام سے ڈائریکٹ جوائن کریں گے. یہاں نون تو لکھا ہوا ہے لیکن نون پڑھنے میں نہیں آئے گا. حمزہ لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ. اب یہاں ذہن میں رکھیں صرف اللہ کے لام کا یہ رول ہے کہ اس سے پہلے جب بھی زبر یا پیش ہوگی تو وہ اللہ کے لام موٹی کر کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اللہ کی لام نہیں ہے، نارمل لام ہے. تو حمزہ لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ. حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا، الہ. اشہد ان لا الہ، ہا زبر ہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الا، کیونکہ یہ لام اللہ کی لام ہے، لام کھڑی زبر لا، الا اللہ، ہا پیش ہو، الا اللہ. اب دیکھیں ذکر کے اندر بھی اکثر کیا پڑھتے ہیں الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ نہیں ہے، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. تو یہ ذہن میں رکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہیں تک ہمارا سبق ہے، باقی انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. تو ناظرین کرام، آپ نے اس چیز کا احساس کیا ہوگا کہ بیسک دین کورس کتنا ضروری ہے. تو الحمدللہ میری تعلیم بالغان کی کلاسز 1 to 1 بھی جاری رہتی ہیں. وہ لوگ جو ماشاءاللہ انڈیویجول طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ تعلیم بالغان کی کلاسز ہماری جاری رہتی ہیں. آپ 1 to 1 ماشاءاللہ ہمارے جو ہے اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو اب ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ العزیز اب اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اور تیسرے سیگمنٹ کے اندر ہم نے کل اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سبحان اللہ میت کو جو ہے نزا کی کیفیت، اور اس کے بعد اگر آپ کے مرحوم کے مطلب نزا کی کیفیت کے بعد پھر ہم نے اس بات کا ذکر، آج انشاءاللہ میت کو نہلانے کا طریقہ آج ہم بیان کریں گے کہ میت کو نہلانے کا مسنون طریقہ کیا ہے. تو اس کا میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کے کسی عزیز کے آپ کے سامنے اگر انتقال ہو جائے تو اس کو تلقین کرنی ہے. تلقین کیا ہے، حدیث مبارکہ کی روح سے میں نے آپ کو بتایا. اس کو یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ آپ زور زور سے بلند آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ وہ بھی سن کر کلمہ پڑھنا شروع کر دے. اور اس لیے حدیث مبارکہ میں ایک اور بھی ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، اس سے کہ اللہ کریم جو ہے اس کے لیے روح نکلنے میں آسانی پیدا فرماتے ہیں. اللہ کریم ہمارے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ فرمائے. ہاں، موت برحق ہے، موت آنی ہے بھائی دوستو، تیار رہو. اللہ کریم کوئی پتہ نہیں کس حالت میں کب موت آ جائے. تو اب میت کو نہلانے کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے کیا ہے، جس تختے پہ نہلانا ہوگا اس کو دھنی وغیرہ دے دے. اب آئیے، جس تختے پر میت کو غسل دیا جائے اس کو 3 دفعہ لوبان سے دھنی دے دے. اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوبان ہوتا تھا، عود کی دھنی یا لوبان کی دھنی دیا کرتے تھے. تو فرمایا پھر اس پر اب مردے کو لٹا دیں. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ جب اس کو لٹائیں تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا سر تھوڑا سا بلند ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ بدن کے کپڑے چاک کر کے نکال دیں. یعنی کہ اب ظاہری بات ہے اس کو ہاتھ اوپر کر کے کپڑے نکالنا تو بڑا مشکل ہے. اسی طریقے سے اب اس کا طریقہ کار یہ کہ کپڑوں کو کاٹ دیا جائے، کاٹ کے نکال دیا جائے آسانی سے. اور پھر اس کے بعد تہبند سطر پر کپڑا ڈال کر، یعنی پہلے
اچھا کپڑا بھی ذہن میں رکھیں، اکثر لوگ کفن کے کپڑے کے پیسز ہوتے ہیں اس کو وہ کرتے ہیں، اب اس کے لیے سب سے بہترین یہ کہ موٹا کپڑا ڈالیں۔ ظاہری بات ہے انسان زندہ ہوتا ہے تو اپنی سطر کو خود چھپاتا ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن ظاہری بات ہے اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہاں اس کے ضمن میں یہ بات بھی میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں دوستو، زیر ناف اور زیر بغل بال ہمیشہ ہر جمعے اپنی صفائی رکھا کرو، اور کوئی پتہ نہیں کب اور کس وقت موت آ جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جب آپ کسی کو غسل دے رہے ہیں تو 2 سے 3 آدمی سے زیادہ نہ ہو، بلکہ 3 سے 4 ہو جائے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اکثر لوگ وہاں تماشے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھائی ہرگز نہ ہو، اور کوششیں کریں کہ جب آپ کے سامنے کسی کی کوئی نہلاتے وقت کوئی چیز ظاہر ہو جائے، ظاہری بات ہے اب اگر آپ اس کے کپڑے اتاریں اس میں کوئی گندگی دیکھیں، جسم سے روح کا جدا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس وقت اس کے جسم سے آپ نے کپڑے اتارے اور اس وقت اس بیچارے کے جسم سے کوئی گندگی نکل گئی، جسم سے روح جب نکلتی ہے، اللہ اللہ اکبر، اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو اب کوئی ایسے عیب ظاہر ہو جائے تو یاد رکھیے کسی پر ظاہر نہ ہو کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ له یوم القیامہ، جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی عیب عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو اب اس کے کیا ہے، اب جو ستر کا حصہ ہے وہاں تولیہ وغیرہ ڈال دیں، اور کہاں سے کہاں تک ہوگا، ناف سے لے کر نیچے تک کا، اور خواتین کے لیے پورا یعنی گردن سے لے کر پوری ٹانگوں تک یہ پورے حصے کا چھپانا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ خواتین جب ظاہری بات ہے خواتین کو خواتین نہلاتی ہیں، مردوں کو مرد نہلاتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اب کپڑے آسانی سے اب کاٹ کر نکال دیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، یہ میں مصنون طریقہ ذکر کر رہا ہوں، پھر یعنی کہ آپ کوشش کریں کہ یعنی کہ آہستہ آہستہ جب کپڑے اتار دیں تھوڑا سا آرام سے اس کے پیٹ کو مسل لیں۔ اچھا اس کا 2 طریقہ ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 بندے مل جائیں اور آسانی سے جتنا ان کو بٹھا سکیں تو بٹھا لیں، اور جو ہے ان کے پیٹ کو تھوڑا سا مسل لیں آرام سے، کیونکہ انسان زندہ ہے تو پیشاب پخانے کو روک لیتا ہے، لیکن جب انسان دنیا سے چلا گیا اب اس کی کوئی حالت نہیں ہے۔ اب جب ظاہری بات ہے آپ اس کو تھوڑا سا دبائیں گے اس سے کیا ہوگا، ظاہری بات ہے آپ اپنے مردے کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو بس اوقات غسل دینے کے بعد بھی گندگی نکل جاتی ہے، کیونکہ میت کو ہلانا جلانا ہوتا ہے، تو اس میں یہ احتیاط کریں کہ آپ یہ حصے کو تھوڑا سا دبا کر آرام سے سینے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک یہ حصے میں ہاتھ پھیریں، وہ ہاتھ پھیریں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز گندگی وغیرہ ہوگی تو نکل جائے گی۔ اب ان کو آرام سے لٹا دیں اور بائیں ٹانگ اٹھا کر اب اس الٹے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پہ دستانے وغیرہ پہن کر ان کو استنجا کرا لیں، اور گندگی وغیرہ ہے تو بغیر دیکھے ہی بن بیگ میں ڈال دیں، یا اپنے سامنے بن رکھ لیں اس میں فٹافٹ اس کو سمیٹ لیں۔ تو اب اس طریقے سے یہ ایک کام ایسا کریں گے، کیونکہ کل نادری کہہ رہا ہوں آج جیسا ہم کسی کے ساتھ کریں گے کل ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ بالکل گن نہ کھائیں۔ یقین جانیے کہ میں یہاں UK یورپ کے ہاسپٹل کے اندر ان نرسوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کس انداز سے مریضوں کو سنبھالتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کیئرر ہوتے ہیں، ان کی گندگی کو صاف کرتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو ہمارا ایک فطری تقاضا ہے، خاص طور پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، تو میت کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کریں۔ اب اس کے بعد 3 دفعہ استنجا کرانا، اب یہ دیکھیں میں آپ کو آگے بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ پھر پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیریں، جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں وہاں مرنے کے بعد بھی بلا دستانوں کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ پھر نجاست خارج ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں دستانے پہن کر مٹی کے، اب دیکھیں مٹی کے آج کے دور کے اندر مٹی کی ضرورت نہیں ہے، پہلے زمانے کے اندر، آج کے دور میں صابن وغیرہ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، تو پہلے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو 3 مرتبہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کروایا جاتا تھا، تو آپ جو ہے 3 مرتبہ ٹیشو لے کر اس سے استنجا کروا دیں، پھر پانی سے پاک کریں اور پھر وضو کرائیں۔ اب وضو کروائیں گے پورا۔ اب دیکھیں آپ نے جب استنجا کروا دیا، استنجا کروانے کے بعد پھر روئی وغیرہ سے لے کر اچھی طریقے سے صاف کر لیں، پانی سے ان کو استنجا کرا دیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ان کو وضو مکمل کرائیں گے، لیکن وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب کلی اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، روئی کے پھائی کو گیلا کریں گے اور جو ہے منہ کے اندر بھی مار دیں گے اور ناک کے اندر بھی مار دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، یعنی کہ یہ اس طریقے سے کریں گے، اور اس کے بعد پورے یعنی کہ جس طرح وضو کروایا جاتا ہے، باقی تو بہت آسان ہے، مکمل وضو ان کو کروائیں گے۔ یعنی کہ فرمایا کہ
یعنی کہ اب پھر مکمل وضو کروائیں، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ اب انہوں نے پوری ایک تفصیل لکھی ہے، یعنی کہ ناک میں پانی نہ ڈالیں اور گٹے تک ہاتھ دھلائیں، یعنی کہ پورا جو وضو کا طریقہ ہے سارا اسی طریقے سے کریں گے۔ اب اس کے بعد یعنی کہ اب دیکھیں، اب یہ جب پورا آپ وہ کرا چکے، اب کیا ہے، اس کو دائیں طرف لیتا ہے، یعنی کہ بائیں طرف پلٹی کریں اور دائیں طرف سے اٹھائیں، پانی ڈالیں۔ پانی ڈالنے کے بعد اب یہ دائیں طرف والا پانی جو ہے بائیں طرف آ جائے گا، کمر کا پچھلا حصہ۔ اکثر کیا ہوتا ہے یوکے یورپ میں تو ماشاءاللہ جہاں پر یہاں جو ہے باقاعدہ مردہ خانے ہوتے ہیں وہاں نہلایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ گھر کے اندر نہلا رہے ہیں بالٹی وغیرہ سے، پانی مگ وغیرہ سے، تو وہ ڈال کر پورے دائیں طرف سے پانی ڈال دیں گے تاکہ بائیں طرف پانی بہہ جائے۔ اس طریقے سے یعنی تھوڑا سا کروٹ میں ان کو اس سائڈ پہ کریں، یعنی کہ دائیں سائڈ کو اٹھا لیں اور بائیں سائڈ نیچے ہو، اور دو بندے ہوں گے تو آسانی سے اٹھا لیں گے، اور ایک بندہ جو ہے پانی ڈال دیں گے اچھی طریقے سے۔ اب اسی طریقے سے پھر دائیں طرف کریں گے اور بائیں طرف سے پانی ڈالیں گے تاکہ دائیں طرف یہ پورا حصہ وہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالیں گے۔ اب اس کے بعد پورے جسم پر آپ جو ہے، لیکن یاد رکھیں جسم کا کوئی سطر کا حصہ آپ کی نظر نہ پڑ جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، یا اللہ مجھے معافی نصیب فرما۔ دیکھیں احتیاط کریں، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کی معافی ہے۔ اب اس کا یہ کریں کہ آپ اگر کوئی دیکھیں، اب اس کے بعد کیا کریں، میں نے پھر ذکر کرتا ہوں، اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ آپ پر ظاہر ہو جائے، اس کا ایسا حصہ، دیکھیں بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، اس کی باڈی ایسی ہو گئی تھی، اس کا یہ ایسا ہو گیا تھا، اس کی ٹانگیں ایسی ہو گئی تھی، اس کا ہاتھ ایسا ہو گیا تھا، کبھی کسی پر ظاہر نہ کریں پلیز، یہ بہت بری بات ہے۔ اب اس سے آگے جو میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، کیونکہ میری 40 منٹ کا سیشن ہوتا ہے عموماً، آج ماشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا، تو انشاءاللہ میت کو غسل دینے کا بقیہ طریقہ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیسک دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہر گھر میں موت آنی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، باپ نے ساری زندگی اولاد کو پڑھایا، لکھایا، کمایا، کھلایا، اب باپ کے نہلانے کا وقت آیا، نماز جنازے کا وقت آیا، وہ بھی ہم کرائے کے لوگوں سے کام کرواتے ہیں۔ یار یہ سعادت خود حاصل کرو، یہ آخری خدمت ہوتی ہے والدین کی، اولاد کی، یا جس کے بھی۔ تو اس لیے کہ گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ہمارے گھر میں بھی، ہم سب کو موت آنی ہے تو اس لیے اس کو سیکھیں۔ تو الحمدللہ ہم تعلیم بالغان 1-to-1 کورسز بھی میں کراتا ہوں، تو آپ حضرات اس میں بھی میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے بنیادی دین کورس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، یا اللہ جو آج کی نشست میں یا اللہ ہم نے سیکھا سکھایا سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ شب قدر کی فضیلت اور بنیادی دین کورس میں یا اللہ سورہ کافرون کی چند آیات کی پریکٹس کی، یا اللہ اور اسی طرح تحیات کی پریکٹس کی، ہم نے نماز میت کو نہلانے کا طریقہ کچھ سیکھا، یا اللہ جو باتیں کی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اتنا پیارا دین تیرے محبوب کا دین ہے، یا اللہ ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، شوق نصیب فرما، ذوق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کے حق میں میری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہمیں شب قدر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما۔ یا اللہ جن کا مجھ پر کسی بھی لحاظ سے حق ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ کسی بھی لحاظ سے، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، دنیا میں زندہ ہیں صحت و سلامتی عطا فرما، دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخش مغفرت فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ، یا اللہ اپنے خاص کرم کے ساتھ میرے آبا و اجداد کی بخش مغفرت فرما۔ جتنے ناظرین سامعین میرے ساتھ موجود ہیں یا اللہ یوٹیوب پر آئندہ بھی آئیں گے، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سب کے آبا و اجداد کی بخشش مغفرت فرما۔ یا اللہ بالخصوص میرے آبا و اجداد میری امی جان کے درجات کو بلند فرما، میرے تمام اعزاء قارب کی بخشش مغفرت فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے حافظ عامر صاحب کی بخشش مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو بقائے نور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے قبلہ والد گرامی کو شفائے کلی نصیب فرما، جو میرے برادران محترم ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرما۔ پوری دنیا کے اندر جو نیک لوگ کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما، اور امت محمدیہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ شام کو دعائے افطار انشاءاللہ ہوگی، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ تمام کورسز آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو اب آپ کا کام ہے کہ ان کو دوسروں تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.